پاکستان کی جانب سے ایک مرتبہ پھر فائر بندی معاہدے کی خلاف ورزی کی گئی ہے۔ کل دیر رات پنچ کے دیگوار اور مالٹی سیکٹروں کے رہائشی علاقوں کو پاکستانی فوج نے نشانہ بنایا اور مورٹار برسائے، جس سے کئی مکانوں کو نقصان پہنچا ہے۔ سب سے زیادہ نقصان دلن گاؤں میں پہنچا ہے۔ فوج کی جانب سے منہ توڑ جواب دیا جا رہا ہے۔ ڈی سی پنچ نے ایل او سی پر پاکستانی فوج کی گولہ باری میں مارے گئے افراد کے اہل خانہ میں ایک فرد کو ایس آر او 43 کے تحت ملازمتوں کے آرڈر سپرد کیے۔ جن افراد کو 4th کلاس کی سرکاری ملازمت کے آرڈر دیے گئے ان میں شاہپور کے سجاد احمد، منگکوٹ کے محمد سرفراز اور محمد نعیم شامل ہیں۔ ڈی سی کے مطابق گولی باری میں مارے گئے دیگر افراد کے اہل خانہ کے لیے بھی سرکاری نوکریوں کے آرڈر جلد ہی جاری کیے جائیں گے۔ ضلع رامبن میں بھاری بارش کے بعد رامبن گول سڑک پر مٹی کے تودے گرنے کی وجہ سے شاہراہ پر پھنسے لوگوں نے بیکن کی جانب سے مشینری نہ پہنچنے پر خود ہی سڑک کی بحالی کا کام شروع کر دیا۔ مریض ساتھ ہونے کی وجہ سے کافی دیر تک بیکن کمپنی کو اطلاع کرنے کے باوجود بھی جب مشینری کے نہ پہنچنے پر لوگوں نے سڑک پر خود کام شروع کیا اور مریض کو اسپتال پہنچایا، تاہم کئی گھنٹوں تک مریض کے ہمراہ لوگوں کو مشقت کرنی پڑی۔ پہاڑی علاقوں میں لگاتار بارش کی وجہ سے دریا چناب کے سطح آب میں اضافہ ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے لوگ کافی خوفزدہ ہیں۔ اس دوران ایس ڈی ایم کھوڑ انل کمار ٹھاکر نے لوگوں سے اپیل کی ہے کہ دریا چناب اور مناور کے قریب نہ جائیں اور اگر آپ کو کوئی پریشانی ہو تو انتظامیہ سے رابطہ کریں۔ جموں میں لگاتار بارش جاری ہے۔ سانبا کے پہاڑی گاؤں منانو میں بھی سیلاب کی صورتحال ہے۔ یہاں سیلاب کا پانی رہائشی علاقوں میں داخل ہو گیا۔ یہاں لوگ حکومت کے کمیونٹی سینٹر میں رہنے کے لیے مجبور ہیں۔ گاؤں کے لوگوں نے ضلع انتظامیہ پر لاپرواہی کا الزام عائد کیا ہے۔ ادھمپور میں پچھلے 4 دن سے جاری بارش سے دیہاتوں میں معمولات زندگی بری طرح سے متاثر ہوئی ہے۔ ادھمپور کے کھوڑی بلاک، رتی پنچایت اور دیگر پنچایت میں کسانوں کی کھڑی فصلوں کو نقصان پہنچا۔ ندیوں کی سطح آب میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ضلع انتظامیہ نے خطرے کو دیکھتے ہوئے ندیوں سمیت دیگر آبی ذخائر سے لوگوں کو دور رہنے کی ایڈوائزری جاری کی ہے۔ بلاک کھوڑی اور دوسرے علاقوں میں متعدد مکانات کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ کانگریس ضلع صدر کولگام ڈاکٹر محمد ایوب نے حلقہ انتخاب نور آباد کے شیعہ آبادی والے علاقے ساہو ششن کا دورہ کیا۔ انہوں نے کورونا وبا کے پیش نظر ایام متبرکہ میں لوگوں سے احتیاط برتنے کی اپیل کی۔ انہوں نے عزاداروں میں ماسک اور صابن وغیرہ تقسیم کیے۔ لداخ میں ایکو ٹورزم کو فروغ دینے کے لیے لداخ سائیکل کلب نے سائیکل ریس کا انعقاد کیا۔ 225 کلومیٹر کے فاصلے کے سائیکل ریس میں 15 افراد نے حصہ لیا۔ یہ ریس خردونگلا پاس سے واریلی کے راستے ہوئی۔ یہ فاصلہ ریکارڈ 16 گھنٹوں اور 18 منٹ میں طے کیا گیا۔ انٹر اسکول زونل لیول ٹرائل کم سلیکشن ڈوڈا میں شروع ہو گیا ہے۔ ٹرائل کم سلیکشن کرکٹ، فٹ بال، بیڈمنٹن، کھوکھو اور والی بال جیسے کھیل کے شعبے میں اسپورٹس اسٹیڈیم ڈوڈا میں محکمہ یوتھ سروسز اینڈ اسپورٹس JNK کے زیر اہتمام کھیل کے نامور شائقین کی موجودگی میں کیا گیا۔ اس مقابلے میں گورنمنٹ کے ساتھ ساتھ زون ڈوڈا کے نجی اداروں کے تیار کردہ 1500 طلباء نے حصہ لیا۔ کووڈ-19 سے بچاؤ کے لیے سختی سے SOPs کے رہنما خطوط پر عمل کیا گیا۔ بی جے پی جموں کشمیر کے صدر رویندر رینا نے کٹھوعہ کے BJP دفتر میں پارٹی کارکنوں کے ساتھ میٹنگ کی۔ انہوں نے کہا کہ BJP کارکنوں نے کورونا وبا کے دوران سماجی خدمات کو انجام دیا اور آگے بھی ایسا کرتے رہیں گے۔ انہوں نے وادی میں منتخب نمائندوں کو ملیٹنٹوں کے ذریعے قتل کیے جانے کو پاکستان کی بوکھلاہٹ سے تعبیر کیا۔ بٹنور ترال میں لوگوں نے محکمہ صحت کے خلاف احتجاج کیا۔ انہوں نے کہا کہ اس دور افتادہ علاقوں میں کئی دہائی بعد محکمہ صحت نے ایک ڈاکٹر کو تعینات کیا تھا، تاہم چند روز قبل ڈاکٹر کو ٹرانسفر کر دیا گیا۔ علاقے میں ابھی تک دوسرے ڈاکٹر کی تعیناتی عمل میں نہیں آئی ہے۔ لوگوں نے ڈاکٹر کو تعینات کرنے کی محکمے سے اپیل کی ہے۔ محکمہ فلوریکلچر میں لینڈ اسکیپرز اور ورکرز کے امیدواروں نے پلوامہ میں اپنی مانگوں کو لے کر احتجاج کیا۔ یہ امیدوار LG انتظامیہ سے مطالبہ کر رہے تھے کہ التوا میں پڑی ان کی لسٹ کو جاری کیا جائے۔ امیدواروں کے احتجاج کے دوران ڈسٹرکٹ اسپتال پلوامہ کے سیکیورٹی انچارج نے میڈیا نمائندوں کے ساتھ مبینہ طور پر بدسلوکی کی۔ اس کی پلوامہ ورکنگ جرنلسٹ ایسوسی ایشن نے مذمت کی ہے۔ تو ناظرین، بلیٹن فی الحال اتنے۔ مزید تازہ ترین خبروں کے لیے آپ لاگ ان کر سکتے ہیں news18urdu.com پر۔ آداب۔